بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ملک ریاض نے آسمان گرا دیا، کپتان کو مبارک ہو۔ آرمی چیف اور عمران خان سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں۔ اتوار کے روز کی اہم خبریں، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی ملک پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوا، ایک رزلٹ پوری دنیا نے دیکھا جو 8 فروری کی رات کو ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ ایک رزلٹ پھر 9 فروری کو دکھایا گیا جو فارم 45 سے چینج کر کے فارم 47 کے تحت بنایا گیا، اور جس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کا الیکشن ہوا ہے۔ یہاں تک کہ IMF بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے، بلکہ 2/3 اکثریت سے کامیاب کرایا پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ IMF بھی خود تسلیم کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے دیا۔ اچھا، جو پھر رزلٹ بدلے گئے اس کے بعد حکومت بنائی گئی، جو مشہور و معروف حکومت ہے فارم 47 کے تحت بننے والی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پھر الیکشن ٹریبیونل جو بنائے تھے ان کے لیے 8 عدد جج نامینیٹ کیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہٹ درمی کہیں یا اس کی نیت میں فطور دے کہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیے تھے۔ بہرحال اب جو الیکشن ٹریبیونل میں جج تعینات کیے گئے، نامینیٹ کیے گئے، انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا جو ٹریبیونل کے سربراہ ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ ان 3 حلقوں کی سماعت ایک کر لیا، اب دوبارہ اگلی سماعت انہوں نے کرنی ہے۔ تو آج ناظرین اکرام، لاہور سے بڑی خبر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جس حلقہ سے کامیاب ہوئیں PP 159 سے، اور اس سے کامیاب ہو کر وہ فارم 47 کے تحت سب سے بڑے صوبے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی۔ آج باقاعدہ جسٹس سلطان تنویر صاحب نے جو ٹریبیونل ہے لاہور میں، انہوں نے بلاوا بھیج دیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو۔ 20 جون کو طلب کر لیا ہے کہ آپ اپنا جواب یہاں آ کر جمع کروائیں، اپنے فارم 45 اور 47 لے کر آئیں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ کیا واقعی آپ حقیقت میں جیتی ہیں یا کہ فارم 47 والے جو چرچے ہیں وہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، لاہور کی سیٹ سے جس سیٹ پہ یہ الیکشن لڑی ہیں وہاں پہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میر شرافت صاحب ہیں وہ بھاری اکثریت سے ان سے کامیاب ہو گئے تھے فارم 45 کے تحت، لیکن فارم 47 بنایا گیا۔ اس کے تحت جس طرح مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ دیگر امیدوار کامیاب کروائے گئے پوچھ کر، اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی کامیاب کروایا گیا۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو بھی NA 130 سے کامیاب کروایا گیا۔ تو باقاعدہ بلاوا اب آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بنی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور ابتدا بھی انہی سے ہو رہی ہے کہ ان کو بلاوا آ گیا کہ آپ 20 جون کو وہاں پیش ہوں اور اپنا جواب جمع کروائیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر اسی طرح ٹریبیونل نے جب شروع کر ہی دیا ہے تو 120 دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ٹریبیونل جو ہیں جتنی بھی درخواستیں پاکستان تحریک انصاف نے دے رکھی ہیں کہ جہاں پہ فارم 47 میں تبدیلی کر کے 45 میں جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف والے، اور فارم 47 میں تبدیلی کر کے مسلم لیگ نون کو کامیاب کروایا گیا، وہاں اگر یہ جج صاحبان مدت کے اندر فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی طاقت نہیں ہے جو اس حکومت کو
گرانے سے بچا سکیں۔ اور ناظرین کرام آج پہلا بلاوا مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ آ گیا ہے۔ اچھا ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3 کیسوں میں باقاعدہ سزائیں سنائی گئی ہیں جو تقریباً اڑ چکی ہیں، ان کی ضمانتیں ہونے والی ہیں 29-30 کو۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف ملنے والا ہے، کیونکہ کیسوں میں کچھ بھی نہیں، صرف سیاسی کیس ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کیسوں میں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں بھی ٹرائل خان صاحب کا چل رہا ہے۔ تو جس طرح سائفر کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بنائے گئے، اسی طرح باقی کیسوں میں بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے نظام کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان صاحب کو سزا دلوا دی جائے۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں شامل ہیں ملک ریاض صاحب کا نام بھی شامل ہے، زلفی بخاری صاحب کا بھی شامل ہے، فرد تنسیم جو اعلی معروف فراگوگی ان کا نام بھی اس میں باقاعدہ شامل ہے۔ تو ان میں بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ تیار کر لیا جائے۔ زلفی بخاری صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر پاکستان میں لایا جائے اور بیان ریکارڈ کروایا جائے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ کے حکم سے میں قائم دائم ہوں اور خان صاحب کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ دوسری جانب اہم بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے، جنہوں نے باقاعدہ اگر کہیں کہ سامان گرا دیا تو یہ کہنا درست رہے گا۔ انہوں نے انگلش اور اردو میں ٹویٹ کیا جس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے مجھے سمجھوتا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرا کاروبار جو ہے اس کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں نے زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا کبھی نہیں کیا، اصولوں پہ میں اپنے پہ قائم ہوں اور قائم ہی رہوں گا۔ 1996 سے لے کر میں نے بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود ہر دفعہ مجھے جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سیاسی طور پر مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے، لیکن میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ 1 سال سے مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، سمجھوتے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا۔ تو ناظرین اکرام انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کو یہ چیز کا بہت زیادہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جو کمپنی، یہ جو نظام خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا کر یہ نظام چلانا چاہتے ہیں پاکستان کا، یہ چلتا ہوا انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی چلتا ہوا یہ کمپنی کا نظام اور کمپنی دونوں کا پاکستان کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے، اگر ان کو یہ چانس نظر آ رہے ہوتے کہ یہ چلا سکیں گے، حکومت کو چلا سکیں گے، نظام کو چلا سکیں گے عمران خان کے بغیر، تو انہوں نے کبھی بھی یہ ٹویٹ نہیں کرنا تھا، کیونکہ پاکستان کے بہت بڑے وہ بزنس مین ہیں۔ تو ان کو اس طرح کی ٹویٹ کرنے سے اس کا جو رد عمل ہے وہ بہت خطرناک آ سکتا ہے ان کے سامنے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے تو انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ نظام جو ہے خان صاحب کے بغیر نہیں چلنے والا۔ تو آج انہوں نے کھل کر یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ مجھے استعمال کرنے کے لیے 1 سال سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ۔ صاف بات یہی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے، اور کیا ان سے کروانا ہے نظام نے یا طاقتوروں نے۔ لیکن انہوں نے آج یہ ٹویٹ کر کے اس بات کا بھی ثبوت دے دیا کہ خان صاحب حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نظام کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں۔ ناظرین اکرام ایک طرف تو یہ بھی ہو گیا، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کل جو SIFC کی جو میٹنگ تھی، اجلاس تھا، اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری 2 ملاقاتیں آرمی چیف صاحب سے ہو چکی ہیں، لیکن جو بات میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ ماحول نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ وہ بات کر سکتا، وہ بات میں نہیں کر سکا۔
ایسا بیان ان کا دینا ہی تھا، تو پھر جو طاقتوروں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے قبیلے کے بندے ہیں بڑے خاص، محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے آپ کو معلوم ہے پہلے بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کی تھی، آج دوبارہ وہ پہنچے ان کے آفس اور ان کے ساتھ ملاقات کی، علی امین گنڈا پور کے ساتھ۔ کس وجہ سے کی کہ جیسے ہی انہوں نے بیان دیا کہ جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا تھا وہ ایسا ماحول نہیں مجھے ملا کہ میں ان کے ساتھ بات کر سکتا، وہ بات میں نہیں کر سکا ان کے ساتھ۔ اسی بات کے بدلے میں، اسی بات کو اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے محسن نقوی صاحب نے آج ملاقات کی۔ پھر ہوا کیا، محسن نقوی صاحب کس کے پیروکار ہیں، کس کے خاص بندے ہیں، کس کا ان کی پشت پہ ہاتھ ہے، پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پھر آج انہوں نے ملاقات کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ۔ جیسے ہی علی امین گنڈا پور نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی، جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بھی ملاقات کی، اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اگر کڑیاں ملائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسکرین کے سامنے کچھ اور ہو رہا ہے، اسکرین کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، کیونکہ نظام عمران خان کو مفلوج کرتے کرتے نظام خود مفلوج ہو چکا ہے، نظام چل نہیں رہا۔ یہ نظام بھی جانتا ہے کہ یہ کمپنی ہماری فیل ہو چکی ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ اگر جج صاحبان دیکھیں تو وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اب نظام کی یہ مجبوری ہے کہ نظام کو چلانا ہے تو پھر خان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین رانا ثناء صاحب تک یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ حقیقت ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج آرمی چیف اور خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ ملاقات کی ہے۔ اب آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔